آج ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام تاریخ میں انصاف اور سادگی کا استعارہ بن چکا ہے۔ جی، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے جڑی کچھ روایات کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ اور یہ جو مواد ہمارے پاس ہے یہ کوئی عام تاریخی واقعات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایسی کہانیاں ہیں جو ان کی شخصیت کے بہت ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی پہلوؤں کو سامنے لاتی ہیں۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم صرف ان کہانیوں کو دہرائیں نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ان کے کردار، ان کے دور حکومت اور ان کی میراث کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ بالکل، ہم 3 مختلف پہلوؤں کو دیکھیں گے: ان کی خدائی حفاظت، ان کی ذاتی زندگی میں عاجزی اور ان کی روحانی طاقت۔ تو آئیے پہلی روایت سے شروع کرتے ہیں جو واقعی کسی داستان سے کم نہیں ہے۔ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی شہرت دور دور تک پہنچی تو اس وقت کی سپر پاور یعنی بزنطینی سلطنت، جی، ہرکل کی سلطنت، ہاں، تو وہاں کے بادشاہ ہرکل کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی۔ اس نے اپنے ایک ماہر پہلوان کو، جو ایک قاتل بھی تھا، ایک مشن پر مدینہ بھیجا۔ اور یہاں تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی ضروری ہے۔ اس وقت نئی اسلامی ریاست اور بازنطینی سلطنت میں تعلقات بہت کشیدہ تھے۔ صحیح۔ کئی جنگیں ہو چکی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کو ایک بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ تو ایک خلیفہ کو قتل کروانے کی سازش مطلب اس دور کی جیو پالیٹکس کا حصہ تھی۔ بالکل۔ تو یہ نصرانی پہلوان مدینہ پہنچتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں تو ایک بادشاہ کا عالیشان تصور ہوگا، محل، دربان، فوج۔ ظاہر ہے۔ لیکن اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوتی ہے کہ خلیفہ وقت تو شہر میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو وہ کہاں سے؟ وہ شہر سے باہر بیواؤں اور یتیموں کے ایک باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ یہ تو اس قاتل کے لیے پہلا جھٹکا ہوگا۔ یہ طاقت کے اس تصور کی مکمل نفی تھی جس کا وہ عادی تھا۔ جی، کہ حکمران عوام کے درمیان ہے بغیر کسی پروٹوکول کے۔ بالکل۔ اور پھر منظر اور بھی حیران کن ہو جاتا ہے۔ وہ پہلوان باغ میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے سائے میں زمین پر ہی لیٹے ہیں۔ کوئی محافظ نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اپنا ہاتھ سر کے نیچے تکیے کی طرح رکھا ہے اور گہری نیند سو رہے ہیں۔ یہ تو ایک بہترین موقع تھا اس کے لیے۔ اس نے یہی سوچا اور فوراً اپنی تلوار نکالی۔ یہاں ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ منظر کہ تمہارا انصاف تمہیں بے خوف نیند سلاتا ہے، یہ خیال بعد میں اسلامی ادب کا ایک مرکزی تھیم بن گیا۔ صحیح۔ یہ صرف سادگی نہیں بلکہ اس یقین کا اظہار ہے کہ اصل حفاظت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا، ایک خدائی حفاظت۔ جیسے ہی پہلوان نے تلوار اٹھائی، کہتے ہیں کہ کہیں سے ایک شیر آ گیا۔ ایک شیر؟ جی، ایک شیر نمودار ہوا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ان کے گرد چکر لگانے لگا، یہاں تک کہ ان کے پاؤں چاٹنے لگا۔ جیسے کوئی پالتو جانور حفاظت کر رہا ہو۔ بالکل۔ یہ منظر دیکھ کر وہ پہلوان دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور علامت ہے۔ مطلب شیر یہاں صرف ایک جانور نہیں بلکہ خدائی طاقت کی ایک زندہ نشانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے پہلوان کو بے ہوش پایا۔ اسے ہوش میں لایا گیا تو اس نے سب سچ بتا دیا ہوگا؟ جی، اس نے سارا ماجرا سنایا، اور روایت میں آتا ہے کہ پھر ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے عمر، تم ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہو، ہم تمہیں تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ وہ شخص جو قتل کے ارادے سے آیا تھا اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اس ایک واقعے میں کئی پیغامات ہیں: حکمران کی سادگی، انصاف، خدائی مدد، اور آخر میں کردار کی وہ طاقت جو دشمن کو بھی دوست بنا لے۔ یہ تو ان کی عوامی شخصیت اور خدائی حفاظت کی بات ہوئی، لیکن کیا ہمارے پاس ایسی روایات بھی ہیں جو ان کے زیادہ انسانی پہلو کو دکھاتی ہوں؟ مطلب بند دروازوں کے پیچھے اپنے گھر میں وہ کیسے تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ عظیم شخصیات کو اکثر صرف ان کے عوامی کردار سے ہی یاد رکھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس امام ابن جوزی کی بیان کردہ ایک روایت ہے جو اس پہلو پر بہت گہری روشنی ڈالتی ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ روایت کے مطابق خلافت کے آخری دنوں میں جب ان کی عمر 62 سال کے قریب تھی، وہ ایک رات گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رونے لگے؟ ایک اتنا بڑا لیڈر جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے تھے۔
जी, घर वाले भी परेशान हो गए कि शायद कोई तकलीफ है या कोई बुरी खबर आई है। तो वजह क्या थी? यही वजह इस वाक़े को गैर मामूली बनाती है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि दुनिया मुझे आदिल कहती है। लोग मुझसे खुश हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैंने अपने घर वालों के हुकूक में कोई कोताही तो नहीं कर दी। यानी खुद एहतिसाबी की इंतहा। बिल्कुल, ये हुकूकुल इबाद की गहराई को जाहिर करता है कि आपकी जिम्मेदारी का आगाज आपके अपने घर से होता है। फिर उन्होंने अपनी अहलिया से पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? जी, उन्होंने कहा कि अगर है तो बता दो, शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। और उनकी अहलिया का जवाब बहुत ही हकीकी है। बिल्कुल, उनका जवाब किसी अजीम खलीफा की बीवी का नहीं, बल्कि एक आम बीवी का था जिसमें सालों की छुपी हुई ख्वाहिशात थीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे आपसे एक पुराना शिकवा है। आपका रोब और जलाल ऐसा था कि मैं कभी कह नहीं सकी। आपने अपनी सारी जिंदगी मस्जिद में या मदीना की गलियों में अवाम की खबरगिरी करते हुए गुजार दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैंने एक बीवी के तौर पर जिंदगी की कोई खुशी नहीं देखी। मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि मेरा शौहर मुझे कहीं घुमाने ले जाता, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करता। ये तो बहुत ही इंसानी एहसासात हैं। इससे एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जो अपनी अवामी जिम्मेदारियों में इस कदर डूबा हुआ था कि जाती जिंदगी कहीं पीछे रह गई। जी, और यही वो कश्मकश है जो बहुत से अजीम रहनुमाओं की जिंदगी में होती है। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका हल है। हल क्या था? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फौरन माफी मांगी, लेकिन उनकी अहलिया ने माफी के लिए एक शर्त रखी। और वो शर्त क्या थी? उन्होंने कहा, मैं इस शर्त पर माफ करूंगी कि जब क़यामत के दिन अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाए तो आप अल्लाह से मेरी सिफारिश भी करें। अच्छा। इसके जवाब में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, मैं वादा करता हूं कि अगर अल्लाह ने अपने फजल से उमर को जन्नत में दाखिल किया तो उमर तुम्हारे बगैर जन्नत में कदम नहीं रखेगा। वाह। तो एक घरेलू शिकायत एक अबदी वादे में बदल गई। ये वाकया उनकी माफूकिल फितरत शख्सियत को एक बहुत ही जाती और जिम्मेदार शौहर का इंसानी पहलू देता है। तो हमने एक अवामी शख्सियत देखी जिसकी खुदा हिफाजत करता है, और एक जाती शख्सियत जो अपनी बीवी के सामने जवाबदाह है। लेकिन एक और पहलू भी है, रूहानी और माफूकिल फितरत ताकत का। जी, ये रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हों से मंसूब है, जो खुद एक बहुत बड़े सहाबी और आलिम थे। बिल्कुल, और उनका किसी वाक़े को बयान करना उसकी अहमियत को बढ़ा देता है। वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की मदीने की एक गली में एक जिन से मुलाकात हो गई। एक जिन से? ये तो सीधा सीधा माफूकुल फितरत दायरे की बात है। जी, उस दौर के माशरे के लिए जिन्नात का तसव्वुर बहुत हकीकी था। तो इस रिवायत के मुताबिक जिन ने उस सहाबी को कुश्ती लड़ने का चैलेंज दिया। एक इंसान और जिन के दरमियान कुश्ती? नतीजा क्या निकला? हैरानकुन तौर पर उस सहाबी ने जिन को पछाड़ दिया। सच में? जी, जिन ने दोबारा मुकाबला करने को कहा और उस सहाबी ने दूसरी बार भी उसे हरा दिया। अच्छा। रिवायत में ये तफसील भी है कि जब सहाबी ने जिन को देखा तो उसका जिस्म बहुत कमजोर और हाथ कुत्ते के पंजों जैसे थे। तो 2 बार हारने के बाद जिन ने क्या किया? हारने के बाद जिन ने अपनी जान बख्शी के बदले में एक राज बताने की पेशकश की। उसने कहा कि तुम लोग हम जिन्नात से अपनी हिफाजत के लिए क्या पढ़ते हो? तो सहाबी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, आयतुल कुर्सी। और जिन ने उसकी तस्दीक की? जी, जिन ने कहा कि जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़ ले वो सुबह तक शैतान से महफूज रहता है, और जो सुबह पढ़ ले वो रात तक महफूज रहता है। यानी ये वाकया आयतुल कुर्सी की फजीलत को एक कहानी की शक्ल में बयान करता है। बिल्कुल, ये उसे सिर्फ एक नसीहत नहीं रहने देता, बल्कि एक ऐसे मुकाबले का नतीजा बनाता है जिसमें एक इंसान ने एक माफूकुल फितरत मखलूक पर गलबा हासिल किया। और सबसे अहम सवाल, वो सहाबी कौन के? जी, जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के सिवा ये शान और किसकी हो सकती है। अच्छा, तो ये वाकया उनकी शख्सियत के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। जी, ये उनकी जिस्मानी ताकत को एक रूहानी जहत अता करता है कि वो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि नादिदा मखलूकात पर भी गालिब आने की सलाहियत रखते थे। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? हमारे पास 3 कहानियां हैं।
ایک میں خدا کا شیر ان کی حفاظت کر رہا ہے، دوسری میں وہ اپنی بیوی سے معافی مانگ رہے ہیں، اور تیسری میں وہ ایک جن کو پچھاڑ رہے ہیں۔ یہ تینوں پہلو ایک دوسرے سے بہت مختلف لگتے ہیں۔ یہ مختلف ضرور ہیں، لیکن مل کر ایک مکمل اور بہت ہی طاقتور تصویر بناتے ہیں۔ کیسے؟ یہ واقعات چاہے انہیں لفظی طور پر سچ مانا جائے یا علامتی طور پر، یہ دکھاتے ہیں کہ ایک تاریخی شخصیت کی میراث کیسے بنتی ہے۔ یہ ایسی روایات سے بنتی ہے جو ان کی مختلف خوبیوں کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتی ہیں: عوامی انصاف، ذاتی عاجزی اور روحانی طاقت۔ اچھا، یہ تینوں ستون مل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امیج کو بناتے ہیں جو آج تک مسلمانوں کے ذہن میں قائم ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ کو جنم دیتا ہے۔ یہ تمام مواد ایک ایسے رہنما کی تصویر پیش کرتا ہے جس کی عوامی طاقت کی جڑیں کہیں اور تھیں۔ اس کی بنیاد اس کی ذاتی عاجزی اور اللہ پر کامل یقین میں تھی۔ بالکل۔ شاید یہ ہر دور کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کسی بھی رہنما کی اصل طاقت کا سرچشمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ طاقت جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے، یا وہ کردار جسے وہ اس وقت بھی مضبوطی سے تھامے رکھتا